الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا، بے شک جہنم گھات لگائے ہوئے ہے سرکشی کرنے والوں کا ٹھکانہ، اس میں وہ لوگ مدتوں رہیں گے۔ سامعین، آج ہماری سورہ النبا کی آیہ مبارکہ نمبر 23 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی کل آخری جو الفاظ رب ذوالجلال کی قدرت کاملہ کے حوالہ سے، کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے ان کا عالم اور حالت ایسی ہو جائے گی کہ لوگ گمان یہ کریں گے کہ یہ کوئی پانی ہے جو زمین پہ چل رہا ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کا وہ منظرنامہ جو قیامت کے قائم ہونے کا ہے، اتنا خطرناک قسم کا، اور اس قدر وہ سورہ اسرافیل کا خوف اور ایک ڈر ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا گیا ان جہنم کانت مرصادا، اے لوگو، اے اللہ کی نافرمانی کرنے والو، اے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈال کر شیطان کی خواہشات پر چلنے والو، یاد رکھو بے شک جہنم تمہاری گھات لگائے ہوئے ہے، بے شک جہنم تمہیں تلاش کر رہی ہے، تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ گھات لگانا کیا ہوتا ہے؟ گھات لگانا ہوتا ہے کسی پر چھپ کر حملہ کرنا۔ آپ کسی راستے پہ جا رہے ہیں، کوئی شخص جو ہے آپ کا دشمن جو کسی جگہ چھپ کے بیٹھ جاتا ہے کہ جو ہی یہ یہاں سے گزرے میں اس پر حملہ کر دوں، تو اسے اردو زبان میں اور پرانی ہندی میں گھات کہا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر عربی زبان میں اس کے لیے لفظ مرصاد استعمال ہوتا ہے، مرصاد۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم گویا جہاں سے تم نے گزرنا ہے وہاں پر وہ گھات لگائے بیٹھی ہے، اور اس کا ایک عملی مظاہرہ کہاں پر ہوگا؟ جب پل صراط سے گزرا جائے گا۔ اب پل صراط ہے کیا اور کس جگہ پہ ہے؟ پل صراط کو اللہ نے بنایا ہی جہنم کے اوپر ہے۔ یہ پل ہے جو جہنم کے اوپر ہے، اور اس کی حالت کیا ہے کہ بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو انسان جہاں سے انسان نے گزرنا ہے، اور اگر وہاں سے وہ گر گیا تو سیدھا کہاں؟ جہنم میں۔ اب وہاں سے گزرنا کیسے ہے؟ وہ ٹیکنیک سے وہاں سے نہیں گزرنا، وہاں سے وہی گزر پائے گا جس کے اعمال صالح اور اچھے ہو جائیں گے۔ اعمال صالح والا شخص، حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں ایمان کامل ہوگا اور اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اعمال صالحہ اس نے زندگی میں اپنی پہچان بنائی ہوگی، اور عمل صالح وہ مسلسل اس پر کار بن رہا، فرمایا جو ہی وہ پل صراط پہ جائے گا اسے احساس تک نہیں ہوگا کہ اچانک وہ پل صراط سے گزر بھی جائے گا، اور اسے بتایا جائے گا اب تو پل صراط سے گزر گیا۔ جس کے اعمال، جس کا کردار، جس کے اخلاق، جس کے رویے اس کے مطابق ہوں گے جیسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور قرآن نے ہمیں رہنمائی دی۔ ظاہر ہے قرآن ہمیں زندگی کا ایک ایک پہلو بتاتا ہے۔ کل میں نے خطبہ جمعہ کے اختتام پہ اس بات کی وضاحت کی کہ تمام زندگی کے پہلو، میں یہ اتنا لفظ بول دیتا ہوں کہ دنیا کے اندر زندگی کا ہر شعبہ، ہر پہلو جس کو بھی تم لوگے، اسی کے بارے میں قرآن اپنی وضاحت بیان فرما چکا ہے۔ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اسے تب بھی معلوم تھا کہ دنیا میں اس کو بھیجنا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو لوگوں کو کیا کیا مسائل درپیش ہوں گے وہ خالق تو جانتا ہے۔ جب انسان کوئی چیز بناتا ہے، کوئی بھی چیز بناتا ہے، تو اس کو بنانے والا جو انجینئر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ خرابیاں ہو سکتی ہیں،
یہ چیز اس میں خراب ہو سکتی ہے، اسی لیے تو وہ اس کے اسپیئر پارٹس تیار کرتا ہے۔ جب بھی کوئی چیز خراب ہوتی ہے وہ جاتے ہیں، اس کا اسپیئر پارٹ ملتا ہے، وہ اس میں ڈالتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ وہ اسپیئر پارٹ تیار کرنے والے نے وہ کیسے تیار کر لیا؟ اس لیے کہ انجینئر نے پہلے اس کو پتا تھا کہ جو میں نے یہ چیز بنائی ہے اس میں یہ بھی خراب ہو سکتا ہے، یہ بھی خراب ہو سکتا ہے، یہ بھی خراب ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس کے پہلے ہی پارٹس جو ہیں وہ مارکیٹ میں بنا دو تاکہ جب خراب ہو وہ ڈالو وہ ٹھیک ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ جب ایک انجینئر یہ جانتا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں، تو وہ تو اللہ ایسا خالق ہے، اس جیسا بنانے والا تو کائنات میں ہے ہی کوئی۔ اس کو تو پتا ہے میری بنائی ہوئی چیزوں کے کیا مسائل ہیں، ان کا کیا مسئلہ آئے گا، ان کو کیا سوالات آئیں گے، ان کے کیا مسائل ہوں گے۔ تو اس حساب سے اس نے کلام اتارا، اور جو جو مسائل قیامت تک کے لیے آنے تھے سارے کے سارے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کروا دیا۔ فرمایا لوگوں یہ جہنم تمہاری گھات لگائے ہوئے ہے، تم نے اپنی اس جہنم جو گھات لگا کے بیٹھی ہے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ اس کا مقابلہ صرف تم ایک چیز سے کر سکتے ہو کہ تم جہنم کا مقابلہ کرو۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا نیک عمل ہے، اس کے ذریعے تم جہنم کا مقابلہ کر سکتے، وگرنہ یہ جہنم تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی جو گھات لگا کے بیٹھی ہے۔ للطاغین مآبا، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ سرکشی کرنے والوں کی جگہ اور ٹھکانہ ہے، یہ ان کا گھر ہے جو سرکش ہے۔ اب سرکشی کس سے؟ اللہ کے احکامات سے۔ سرکشی کس سے؟ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کوئی بھی شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین اور شریعت مطہرہ سے سرکشی کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم۔ مثال کے طور پہ اذان بلند ہوئی، مسلمانوں کے لیے 5 وقت کا اللہ تعالیٰ نے ایک آواز کا انتظام کیا، مؤذن کی صدا بلند ہوئی، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اے لوگو آؤ نماز کی طرف۔ اور نماز ہے کیا؟ فرمایا حی علی الفلاح، یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور پھر اس کے بعد ابھی فجر کی اذان آپ نے سنی، اس میں کیا ایک خاص کمال کا جملہ شامل کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی طرف سے، فرمایا گیا الصلاۃ خیر من النوم، نماز تمہاری نیند سے کہیں بہتر ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز تمہاری نیند سے کہیں بہتر ہے۔ اب جس شخص نے یہ 3 صدائیں سن لیں اور پھر بھی وہ اپنا بستر نہ چھوڑ سکا تو قرآن اور سنت کے مطابق وہ سرکش ہے۔ وہ کون ہے جی؟ وہ سرکش ہے۔ سرکشی کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں اور سمجھا دوں، باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تم نے یہ کام نہیں کرنا اور تم نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس نے کہا جی اچھا، اس نے پھر کہا بیٹا یہ کام آپ نے کرنا ہے، وہ پھر کچھ وقت کے بعد آتا ہے اس نے نہیں کیا ہوتا، وہ پھر کہتا ہے بیٹا یہ جو میں تمہیں کہنا ہوں یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور تم نے یہ کرنا ہے، وہ نہیں کرتا، تو باپ اس بیٹے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ نافرمان ہے۔ کیا کہتا ہے جی؟ اور اسے ہم نافرمان ہی کہیں گے نا۔ باپ نے 1 بار کہا، 2 بار کہا، 3 بار کہا، اس نے نہیں سنی، عمل نہیں کیا، تو باپ کیا کہے گا؟ میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے۔ ماں کیا کہے گی؟ فرما بردار ہے۔ کیا کہیں گے؟ نافرمان، نافرمان ہے۔ اسی نافرمان کو فارسی زبان میں سرکش کہتے ہیں۔ سرکش اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہ فارسی کا لفظ ہے۔
اب یہاں وہ نافرمان اور سرکش ہے کہ اس نے باپ کی یا بات کو نہیں مانا۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا حکم آ جائے اور بندہ میرے حکم کو عمل کے لیے نہ منتخب کرے اور اس پر اپنی خواہش کو ترجیح دے اور میری بات پہ عمل نہ کرے، وہ نافرمان اور سرکش ہے، اور سرکش کو چاہیے ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تیری گھات لگا کے بیٹھی ہے، جب تو آئے گا جہنم تجھے خود ہی دبوچ لے گی۔ اس لیے مسلمانوں، ایمان والوں، سامعین، ناظرین، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اپنے آپ کو اللہ کی سرکشی سے بچائیے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچائیے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عمل درآمدی میں اپنی کوشش کیجیے۔ اب یہ بنیادی طور پہ جو اذان دی گئی، جو صدا لگائی گئی یا لگائی جاتی ہے روزانہ 5 وقت، یہ بظاہر آپ کو ایک شخص نظر آتا ہے جو مؤذن ہے، وہ آواز لگا رہا ہے، حقیقت میں یہ اس کی آواز نہیں ہے، یہ اس کی صدا نہیں ہے، یہ صدا حقیقت میں اللہ کی ہے، اللہ آواز لگوا رہا ہے۔ آپ کو شکل نظر آتی ہے کہ ایک انسان ہے، مؤذن ہے جو آواز بلند کر رہا ہے، یہ آواز اس کی نہیں ہے، اس میں اس کی ایک بھی ذاتی بات نہیں ہے۔ اگر یہ ذاتی باتیں ہوتی اس بندے کی تو پھر ہر مسجد کے ہر مؤذن کی آواز اور جملے اور ہوتے، ایسے ہی ہے، ہر ایک کے جملے اور ہوتے۔ یہ جناب عرب میں دیکھو یہی آواز ہے، عجم میں دیکھو یہی آواز ہے، سندھ میں دیکھو یہی آواز ہے، KPK میں دیکھو یہی آواز ہے، بلوچستان والے مؤذن کی یہی آواز ہے، پنجاب والے کی یہی آواز ہے، پاکستان کی ہر جگہ پر، اور ہندوستان میں، افغانستان میں، ایران، ہر جگہ پر اذان جو ہے وہ مسلم کی یہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ان کی آواز نہیں ہے، ان کی ذاتی بات نہیں ہے، یہ کسی ایک کی بات ہے جو ہر جگہ ہی ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہی ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ آواز اسی کی ہے۔ ابھی میں نے آیات پڑھی، آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ میری آواز نہیں ہے، یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ کے الفاظ ہیں۔ میں تو محض ایک ترجمان ہوں، میں تو محض کیا ہوں؟ ایک ترجمان ہوں، اس کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ عام طور پہ اب تو جدید مسائل سمجھنے بہت آسان ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے، ایک شخص آتا ہے، وہ ایک بیان دیتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے یہ بیان کیوں دیا؟ وہ کہتا ہے یہ میرا بیان نہیں ہے، یہ میری پارٹی پالیسی، ایسے ہی کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ پارٹی پالیسی ہے، اور میں اپنی پارٹی کا ترجمان ہوں، لہذا اس کا بیان یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ اس کا بیان ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ یہ پارٹی کا بیان ہے۔ تو اسی طرح یہ جو کلام ہے، یہ میں جو بیان کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا اعلان ہے، میں تو محض ترجمان ہوں۔ اللہ نے مجھے منصب دیا، مجھے یہ مقام دیا، اور میری ذمہ داری لگا دی کہ آؤ بھائی میرے بندوں میں میرے ان احکامات کی تم ترجمانی کر دو۔ اپنی بات نہیں سنانی، جو میں نے کہا ہے وہی بیان کرنا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جو اللہ کے احکامات میں اپنی خواہش کی بات کرے، فرمایا قیامت والے دن اس عالم کو فرمایا جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی درمیان میں بات کیوں خواہشات کی ڈال دی، اس کو تو میری باتوں کی ہی ترجمانی کرنی چاہیے۔ سمجھ آئی؟ تو اس لیے یہ احکامات اللہ کے احکامات ہیں، سرکشی سے بچنا ہے ہر جگہ پر۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، جو صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، اور اس پہ صحت ٹھیک ہے، حج اس پہ فرض ہے، اسی طرح فرمایا سچ بولنا ہے، ملاوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے، سود جیسی لعنت سے بچنا ہے، یہ تمام چیزیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، زناکاری سے بچنا ہے، شراب نوشی سے بچنا ہے، بدکاریوں سے بچنا ہے، اور لوگوں کی عزتوں پہ بری نظر سے بچنا ہے۔ فرمایا یہ ساری کیا ہیں؟ یہ سرکشیاں ہیں۔ اگر کوئی سرکشی کرے گا تو اسے ذہن نشین کر لینا چاہیے، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تیری گھات لگائی بیٹھی۔ اللہ اکبر۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یہاں رہیں گے کیا؟ لابسین فیہا احقابا،
یہاں سرکش ہمیشہ بہت مدتوں رہیں گے. تو یہاں یہ نہیں فرمایا. ایک دوسری چیز ہے بڑی توجہ والی بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ سرکش ہے، ظاہر ہے اینڈ پہ تو وہ اللہ تعالیٰ کرم فرما ہی دے گا، لیکن فرمایا مدت کا عرصہ پھر اسے جہنم میں رہنا پڑے گا جب تک اس نے اس برائی جو کی ہے اس کے خمیازہ میں اس کو سزا نہ دی جائے. اب آپ اندازہ کر لیجیے، ہم دن میں کہیں سرکشی تو نہیں کرتے. ہم نے اب یہ سوال ہم نے ہر ایک نے اپنے آپ سے کرنا ہے کہ کہیں ہم دن میں رات میں اللہ کی سرکشی تو نہیں کر رہے. اگر کہیں ہو رہی ہے تو اب اللہ کے دربار میں اس سے معافی مانگیے، توبہ کیجیے، اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو سرکشوں کی صف میں نہیں، ماننے والوں کی صف میں شامل کر لیجیے، فرما برداروں کی صف میں آ جائیے. اور جو فرما بردار ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا. فرمایا جو متقین اور ماننے والے ہوتے ہیں نا ان کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. جنت میں ہوں گے انگوروں کے باغات، ان کے درمیان رقص کر رہے ہیں. ان کے انعامات بھی آپ سن رہے ہیں، پیچھے درس پہلے گزر چکا اس پہ. تو لہذا ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کدھر جانا ہے. ظاہر ہے سرکشی کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور نہ سوچنا ہے نہ ایسا کرنا ہے. اللہ سے ہر لمحہ ہم نے کس صف میں ہونا ہے؟ جو اللہ کے فرما بردار ہیں، رسول اللہ کے فرما بردار ہیں اور اللہ اور رسول کی ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس صف میں ہمیں شامل فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.